جلسہ کرنے کا اصل مقصد ہے دین کی تبلیغ. دین کی تبلیغ کرنے کے تین طریقے، تین راستے. پہلا تصنیف. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا لایا آپ نے، اور یہ کب ان کے وکٹ گر جائیں، کب ان کے ساتھ کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. یہ سن رہے ہیں اور جب اپنی پہ آئیں گے تو پھر کہاں بڑے بڑے اچھوں کی نہیں سنتے ہیں، پھر تو یہ سب کو مجبور کر دیتے ہیں. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ شاید غنیمت نگر کے بچے بڑے سمجھدار ہیں. ابھی تک تو بڑے سکون کے ساتھ، یہ جو سامنے والے ہیں ہو سکتا ہے مفتی صاحب قبلہ کا ڈر ہو، ابھی تک تو یہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. ادھر والے تھوڑے گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سکون سے ہو جائیں گے. مگر محفل کا طریقہ یہی ہے کہ بڑوں کو آگے ہونا چاہیے. جلسہ پورے صحیح طریقے سے، بس رہنے دیجیے اب، جیسے اب نہیں، اب رہنے دیجیے. انشاءاللہ یہ ہمارا کل ہے، یہ اچھے ہوں گے تو ہمارا کل اچھا ہوگا. بول دو. سبحان اللہ. یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے. یہ جتنے اچھے ہوں گے ہمارا مستقبل اتنا ہی بہتر ہوگا. تو ضرورت ہے ان کو صحیح کرنے کی. یہ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ زمانہ خود بخود مضبوط ہو جائے. بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ ہاں تھوڑی سستی کو دور کیجیے گا. اور تو میں بتا رہا تھا تبلیغ کرنے کے تین طریقے. پہلا طریقہ ہے تصنیف. اس کی آواز اور کم کر دیجیے، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مگر آواز کم کر دیجیے. میرا مزاج ہے بس آپ کو تھوڑی دیر پڑھانا، آپ کے ذہنوں تک اپنی بات کو پہنچانا. اچھا لگے نہ لگے کوئی مطلب نہیں ہے، بس سرکار مدینہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پہلا طریقہ ہے تصنیف. رائٹر مصنف کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد میں جہاں جہاں اس کی تصنیف جاتی ہے، کتاب جاتی ہے، لوگ اسے پڑھ پڑھ کے دین حاصل کرتے ہیں. مگر کام مشکل ہے، کام مشکل ہے. کتاب لکھنا، مصنف بننا آسان نہیں، مشکل ہے. لیکن اللہ کا فضل جن پر ہو وہ یہ کام انجام دیتے ہیں. پہلا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ ہے تدریس. پڑھنا پڑھانا، یہ بھی سب کے بس کی بات نہیں. بی اے ایم اے بی ایس سی ایم ایس سی سب کرتے ہیں، مگر کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھانا یہ کسی کسی کو آتا ہے. اسی طرح سے ہماری جماعت میں بھی ہے. تدریس یہ بھی مشکل کام ہے. معافی ضمیر بچوں تک پہنچا دینا، ان کو سمجھا دینا، یہ مشکل کام ہے. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بھئی کتابیں سب لکھ نہیں سکتے، نہ سب پڑھ سکتے ہیں. اب رہا پڑھنے کا مسئلہ، پڑھانے کا مسئلہ، تو مدرسے میں سب جا نہیں سکتے، نہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیج پا رہے ہیں، بھیجتے ہیں تو صرف 1 گھنٹہ کے لیے. ایک امام صاحب 100 بچے، ایک امام صاحب 100 بچے. اب مجھے بتائیے 1 گھنٹہ میں اگر ان سب بچوں کی شکلیں اچھی طریقے سے دیکھ لیں تو یہی بہت ہے. پڑھانا تو بہت دور کی بات. کیا بات. آپ نے 1 سال کے بعد میں امام صاحب کا ہاتھ پکڑا. حضرت میرا بچے کو جاتے جاتے 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک قاعدے سے نہیں نکلا. میں نے کہا غنیمت جان، یہ قاعدے کی بات کر رہا ہے، ورنہ جو تیری اور تیرے بچے کی حالت ہے یہ تو علی باتا سے بھی نہیں نکلے گا. اس کے علاوہ آپ اسکول پڑھاتے ہو، آپ کا 8 بجے اسکول ہے اور آپ کا بچہ مدرسے میں 8 بجا لے تو فوراً زمیندار صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، جتنے بھی صاحب ہیں ایک دم امام صاحب کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. حضرت کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرا بچہ سینٹ میری میں جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میں 5,000 روپے ماہانہ اپنے بچے کی فیس جمع کرتے ہوں؟ آپ نے ابھی تک رو رکھا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیکیدار صاحب، متولی صاحب، صدر صاحب، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ شہزادے کو لے کر جائیے، شہزادے کو لے کر جائیے. کتنا؟ 1 گھنٹہ آپ بھیجتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ. اس کے بعد اسکول پڑھاتے ہیں کتنا؟ 5 گھنٹے. اور اس کے بعد میں ٹیوشن بھی ہے. ارے ہے یا نہیں ہے؟ ٹیوشن ہے یا نہیں ہے؟ جی. یعنی جو سبجیکٹ، جو بچہ، جو فن، جو علم اسکول میں کلاس کے اندر پڑھ رہا ہے، وہی سبجیکٹ کی ٹیوشن بھی پڑھائی جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے اسکول کے اندر پوری ذمہ داری نہیں ہے، صحیح طریقے سے فن پڑھایا نہیں جا رہا ہے، صحیح طریقے سے سبجیکٹ پڑھایا نہیں جا رہا ہے.
اسی وجہ سے آپ کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. پھر آپ کے بچوں کو 2-3 الفاظ انگلش کے آ جائیں, انٹروڈکشن وہ انگلش میں کرانے لگے, اپنے ماں باپ کا تعارف وہ انگلش میں کرانے لگے, آپ خوش ہوتے ہو میرے بچے کو انگلش آ گئی. انگلش کیا ہے بھائی؟ ایک لینگویج ہے, زبان ہے, جیسے اردو ہے, ہندی ہے, عربک ہے, فارسی ہے, ملیالم ہے, پنجابی ہے, ایک زبان ہی تو ہے. آپ زبانوں سیکھنے کا بہت بڑا خاکہ ہے, مگر ایسا نہیں صاحب جو انگلش بولنے آتا ہو تو اسے IPS ادھیکاری بنا دیا جائے. صاحب غنیمت نگر میں سب سے اچھا انگلش بولتے ہیں, ان کو DM کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. کسی بھی لینگویج کی بنیاد پر کوئی عہدہ نہیں ملتا. یہ تو آپ کے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک زبان ہے جس کی جہاں ضرورت ہے آپ سیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, جب آپ سارے کے سارے مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے ہیں, جب آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو آپ کیا پڑھو گے؟ تو پھر مجھے بتائیے, آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے, جب آپ مذہب اسلام میں داخل ہو, جب آپ مسلمان ہو, تو مسلمان صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے, مسلمان بریانی کھانے کا نام نہیں ہے کہ اگر پھٹی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑیں گے, ڈیجے کا ہو تب بھی نہیں چھوڑیں گے, 10ویں کا ہو تب بھی نہیں چھوڑیں گے, 20ویں کا ہو تب بھی نہیں چھوڑیں گے, 40ویں کا ہو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. جہاں ابھی دفن کیا ہے گاؤں کا خلیفہ, قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے سارے صاحب کھانا کھا کر جائیں, کھانا کھا کر کوئی بھوکا نہ جائے. اور وہیں سے کسی نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا, حضرت آپ کو فاتحہ بھی دینی ہے, کھانا بھی ہے. امام صاحب بچنا چاہ رہا ہے, یار آپ کھائیے. نہیں, کھانا ضرور ہے, کھانا پڑے گا, ڈیجے کا کھانا پڑے گا, 10ویں کا کھانا پڑے گا, 20ویں کا کھانا پڑے گا, 40ویں کا کھانا پڑے گا. اگر امام نے نہیں کھایا, پوری بستی کے اندر ایک کوحرام سا ہے, لو بھائی یہ امام صاحب آئے ہیں جو ڈیجے کا نہیں کھا رہے ہیں, بھکتی کا نہیں کھا رہے ہیں. اور جیسے ہی منگنی کا گھر پہ نمبر آئے یا پھر صاحب دن تاریخ کا نمبر آئے, جب سارا سسٹم ختم ہو گیا, دسترخوان میز سے اٹھا لیا گیا, گھر میں کسی خاتون کو یاد آئی, ارے امام صاحب کو, تو سر پہ ہاتھ مار کے کہتا یاد نہ رہی, بھول گیا, جلدی سے کلو ملو جائیے, وہ جلدی سے امام صاحب کو بلا کے لا. مجھے بتائیے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, 3واں 10واں 20واں 40واں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا, حضور یہ بتائیے تیجوں کے چنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا لینا جائز. اتنا ہی سمجھنا جتنا سمجھایا جا رہا ہے, نہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا نہ کم سمجھنے کی کوشش کرنا, ورنہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ لینا جائز. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غریبوں کا حق ہے, اغنیاء کو بچنا چاہیے, مالداروں کو بچنا چاہیے, اور میں فقیر میں بھی نہیں لیتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, اگر کوئی بھتی کا نہیں کھانا چاہ رہا ہے تو امام کو کیوں زبردستی لے کے جا رہے ہو؟ منگنی میں تم بھول جاتے ہو, شادی میں تم بھول جاتے ہو, 10واں تمہیں یاد ہے, 20واں یاد ہے, 40واں یاد ہے, یعنی بریانی قورمہ. مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے ہم نے قورمہ کھا لیا مسلمان ہو گئے, بریانی کھا لی مسلمان ہو گئے. نہیں نہیں, قورمے سے آگے بڑھنا پڑے گا, بریانی سے آگے بڑھنا پڑے گا. مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو دین تو سیکھنا پڑے گا, تو دین سیکھو گے کہاں؟ اللہ اللہ رہا جمعہ. جانتے ہو جمعہ کیوں قائم کیا گیا؟ جمعہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ شہر کے یا بستی کے محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں اور امام جمعہ وہ تقریر کرے جو قوم کو ضرورت ہو کہ قوم اتنی پچھڑ کیوں رہی ہے, قوم ترقی کیسے کرے گی, قوم میں نشہ کیوں ہے, ہمارے درمیان جوا کیوں پھیل رہا ہے, ہمارے درمیان سود کیوں پھیل رہا ہے. امام کی ذمہ داری ہے جمعے میں بیان کرے. اگر کسی حساس موضوع پہ اگر ذکر چل رہا ہے, امام صاحب صرف 2-3 منٹ بڑھا دے, اللہ اللہ. تو کبھی امام صاحب کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی مسجد کا گھنٹہ دیکھتے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, جیسے امام صاحب نے ان کے ابا کی زمین مار لی ہو. مجھے بتائیے, ارے بھائی دیکھا امام صاحب کو, انہیں تو ٹائم کی پرواہ نہیں ہے, بورڈ لگا ہے, جب یہی ٹائم کی پرواہ نہیں کریں گے تو اور کیا کرے گا. اسے نیند آ رہی ہے, اسے گھر یاد آ رہا ہے, اسے کھیت یاد آ رہا ہے, اسے جانور یاد آ رہے ہیں. مجھے بتاؤ, مگر اس کے علاوہ کسی پنچایت گھر میں یا کسی بیٹھک پر پنچایت ہو رہی ہو, پوری رات گزر جائے گی, کس کی برائی, چغلخوری, غیبت, یہ تمام طرح کی برائیاں
ہماری بیٹھکوں پر موجود ہیں. کبھی نیند نہیں آتی, کبھی گھر یاد نہیں آتا. اب مجھے بتاؤ, جب مدرسے میں دین پڑھ نہیں سکتے ہو, آپ کتابیں پڑھ نہیں سکتے ہو, جب آپ جمعے میں تقریر سن نہیں سکتے ہو, پھر یہ بتاؤ دین سیکھو گے کہاں, دین سیکھو گے کہاں؟ اب جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو دین تو سیکھنا پڑے گا. تو پھر یاد رکھو, سب سے بڑا پلیٹ فارم دین سیکھنے کا جلسہ ہے. جلسہ تو ضرورت ہے جلسے کو صرف نام کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, لوگ جمع ہو جائیں, جلسے میں تعداد زیادہ ہو جائے, چندہ زیادہ لینا ہے. نہیں, آج کے دور میں جو جلسہ ہو رہا ہے یہ کوئی جلسہ نیا نہیں ہے, جلسہ بہت پرانا ہے. میرے نبی کے دور سے جلسہ ہو رہا ہے, صحابہ کے دور سے جلسہ ہو رہا ہے. اور سرکار غوث پاک جہاں مدرسے میں پڑھاتے تھے, پڑھاتے نہیں تھے, پلاتے تھے, پلاتے. اللہ اللہ, اگر ہم کسی کو پڑھائیں, مفتی صاحب کسی کو پڑھائیں, تو کسی کو عالم بنائے, کسی کو فاضل بنائے, کسی کو مفتی بنائے. سرکار غوث پاک اللہ اللہ, پیروں کے پیر روشن ضمیر جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں, تقریباً 13 علوم و فنون, 13 سبجیکٹ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. اور پڑھاتے نہیں ہیں, پلاتے ہیں, پلاتے. کسی پہ نظر ڈالی تو ولی بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو قطب بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو غوث ابدال بنا دیا. وہ پیران پیر مدرسے میں پڑھاتے ہیں, پلاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, مگر اس کے علاوہ سرکار غوث پاک جلسہ بھی کرتے تھے. جلسے میں 70 ہزار لوگ آتے تھے. جب جلسہ ہوتا تھا تو جلسوں میں ڈانس نہیں ہوتا تھا, جلسوں میں ناچ نہیں ہوتا تھا. سرکار غوث پاک تقریر فرماتے تھے, اور بڑے بڑے علامہ اپنے ہاتھوں میں کاپی اور پین سے لکھ کے سرکار غوث پاک کے ملفوظات کو لکھتے ہوئے نظر آتے تھے. ان سے پوچھا, تم تو بہت بڑے مفسر ہو, تم تو بہت بڑے محدث ہو, لکھ کیوں رہے ہو؟ تو بڑے بڑے محدث کہتے تھے, جو سرکار غوث پاک کی زبان سے نکلتا ہے وہ کتابوں میں کہاں ملتا ہے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسند اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا خواجہ کا ہندوستان, غنیمت نگر کا سنی مسلمان, نعرہ حیدری. جلسہ دین کی تبلیغ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بس ضرورت یہی ہے جو بے راہ روی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور صحیح منہج اور صحیح راستے پر جلسے کو لایا جائے. بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق لگ رہے ہیں کیا؟ ہنس کیوں رہے ہیں آپ ان کے نعرے سے؟ بھئی انتشار مت کرو, یہ گڑبڑ مت کرو. سنجیدگی سے جلسہ چل رہا ہے مفتی صاحب کی سرپرستی میں, تو سنجیدگی سے چلنا چاہیے. بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی جاگے یا نہیں جاگے؟ ارے جاگ گئے ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اے بچوں, دین کی تبلیغ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جلسہ. یہاں ہمیں دین سیکھنا پڑے گا. کورونا میں کتنی بری حالت تھی. ایک شخص آئے تو وہ کہنے لگے, حضرت بڑا کام خراب ہے, بس سمجھا مسجد مدرسے بند ہیں, ہو سکتا پریشانی ہو رہی ہو. انہوں نے اشارہ کر کے کہا, حضرت پیٹ نہیں بھر رہا ہے, پیٹ. سمجھے نہیں آپ؟ سمجھدار تو بہت ہو, ذہین و فطین تو بہت ہو. تو کیا ہے مطلب پیٹ بھر جائے, کیسے ہی ہو, ذبیحہ ہو یا نہیں ہو, حلال ہو یا نہیں ہو, کوئی مطلب نہیں ہے. مسلمان صرف یہیں تک محدود ہے. کسی نے پوسٹ کی فیس بک پہ, مجھے بڑی پسند آئی. کہا مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اس لیے جب وہ تمہارے قرآن اور حدیث کو مانتا نہیں تو اس کی مانے گا کیا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نان مسلم کی پوسٹ. اس لیے کہ جب وہ قرآن کو مانتا نہیں, حدیث کو مانتا نہیں, تو پھر قرآن کی بات کیوں مانے گا, حدیث کی بات کیوں مانے گا؟ اس نے لکھا, مسلمان کو چاہیے جو قرآن میں لکھا ہے عمل کر کے دکھائے. ارے بول دو, آپ ادھر آدھر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں جو لکھا ہے عمل کر کے دکھائے.
اور جب ایک مسلمان غنیمت نگر کی گلیوں میں رہنے والا قرآن و حدیث پہ عمل کر کے چلے گا تو خیر دیکھیں گے، کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ارے 15ویں صدی کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کا تاجدار کیسا ہوگا؟ بابا زندہ باد زندہ باد بہت زندہ باد. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپریٹر صاحب اس کی آواز اور کم کرو، ابھی بھی اس کی گونج زیادہ ہو رہی ہے. ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آواز کم نہیں ہے، ویسے بھی میں 2 لوگوں سے کبھی پنگا نہیں لیتا ہوں. ایک تو رکشہ چلانے والوں سے، وہ کیسے ہی مارتے ہیں شہر کے اندر، ہاں بھائی صاحب آپ ہی ٹھیک ہو، وہ ایک دم گالی دینے لگتے ہیں، وہ غصے میں رہتے ہیں جو پیر سے رکشہ چلاتے ہیں. اور دوسرے مائک والے یہ بھی بہت غصے میں رہتے ہیں کیونکہ اتنے بٹن ہوتے ہیں، سارے لوگوں کا اندر پریشر ہوتا ہے. بھائی مشینری ہے، ہو سکتا ہے ان کا اچھا بول رہا ہے، آج کا ساؤنڈ اچھا ہے بعض، مگر جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نا تو ایک مہینہ تقریر نہیں کرنے دیتے ہیں، گردے فیل کر دیتے ہیں. تو اسی لیے میں کبھی ان سے پنگا نہیں لیتا ہوں، اچھا ہی بولتا ہے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو یہ ہم نے کرنا پڑے گا. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ دھوکے میں ہے انسان، دھوکے میں. نماز سے دور دھوکا، روزے سے دور دھوکا، شرع سے دور دھوکا. قرآن کہہ رہا ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیا مال و زر نے، 5 منزلہ عمارت نے کیا تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا کریٹا نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار، ما یا ایھا الانسان ما غرک. بابا سبحان اللہ. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دھوکا کیا؟ آپ کہو گے حضرت آپ کہہ رہے ہو دھوکے میں ڈالا ہے، ہم تو پوری بستی کے اندر سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ ہوشیار ہیں. ہم تو رات میں جا کے، جس کے گھر کا کوئی سرپرست نہ ہو، ہم تو بیواؤں کے انگوٹھے لگا لگا کے ہم نے تو زمینیں اپنے نام کر لی. اور آپ کہہ رہے ہو دھوکے میں، ہم سے زیادہ ہوشیار اور ہم سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ ہم نے اپنے بھائیوں کا کھا لیا، ہم نے غریبوں کا کھا لیا، ہم نے یتیموں کا ہڑپ لیا، ہم سے زیادہ کون ہوگا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، کئی کئی گاڑیاں ہیں، کاروبار اللہ نے بہت اچھا دیا ہے، مگر سن، اگر نماز نہیں پڑھتا تو دھوکے میں. وہ فجر میں تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے. سب کی شکایت یہ ہے. پہلے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے فجر میں سب سے زیادہ نمازی ہوتے تھے، اور اب دیکھنا ہے فجر میں سب سے زیادہ کم ہے. کہیں نہ کہیں تبدیلی ہے. آنکھ نہیں کھل رہی. بولے حضرت آنکھ نہیں کھل رہی. کیوں؟ جب 2 بجے سو گے، 1 بجے سو گے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے. 12 تو بہت آسان بات ہے، کون سو رہا ہے 12 بجے؟ جس کے پاس فون ہے. 2 ہم ایسی بجا دیتے، کوئی سیریل کے نام پر، کوئی کسی نام پر. وہ فجر میں سوتے رہے، آنکھ نہیں کھلتی. اگر 4 بجے کا جم لگا لے تو آنکھ کھل رہی ہے. اگر آرمی میں یا پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو روڈوں کا چکر لگانے کے لیے آنکھ کھل رہی ہے. اگر دہلی یا کہیں اور جانا ہے اور 4 بجے کی ٹرین ہے تو 3 ہی بجے کا الارم لگ رہا ہے، اور گھر میں کہہ کے سو رہا ہے اٹھا ضرور دینا، کیونکہ معلوم ہے اگر آنکھ لگ گئی تو ٹرین نہیں رکے گی، اس لیے کسی کے ابا کے لیے نہیں رکتی ہے. مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں آنکھ نہیں کھل رہی، پھر بتائیے جم کے لیے کیوں کھل رہی ہے، رننگ کے لیے کیوں کھل رہی ہے، پیٹ گھٹانے کے لیے کیوں کھل رہی ہے؟ مجھے بتائیے ٹرین میں سفر کرنے کے لیے، فلائٹ میں جانے کے لیے آنکھ کیوں کھل رہی ہے؟ تم اللہ اللہ. آج ہمارا مسلمان کامیابی چاہتا ہے روڈوں پر، آج ہمارا مسلمان کامیابی چاہتا ہے فیلڈ میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ فجر تو نہیں پڑھ رہا ہے، ظہر میں تو نہیں ہے، عصر میں تو نہیں ہے، مغرب میں تو نہیں ہے، عشاء میں تو نہیں ہے. غنیمت نگر کے قرب و جوار کے سنی زندہ دل مسلمانوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ جب لاکھوں روپے کے جلسے تم کرو گے تو نماز کون پڑھے گا؟ صحیح بات ہے، حق کون بات پڑھے ہے، گا نماز؟ حق بات ہے. بولے حضرت بات کچھ بھی کر لو مگر یہی مت کرو، پیسہ لے لو، مسافہ کر لو، کسی طرح سے ٹاپک تو بدلو. کیا بار بار نماز نماز؟ نماز کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ تقریر کی جائے؟
کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا؟ بتائیے مجھے. ہم سب جانتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ جی اگر چوری کر لی، گھر والا پکڑ لے تو چور سزا دیتا ہے، پہلے مارتا ہے، بعد میں پولیس والوں کو بلا کے جیل بھیجتا ہے. مگر آؤ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے. تمہارا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو نے چاہے کتنے بھی گناہ کر لیے ہو، پلٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا. ساری دنیا کے لوگ تجھے برا سمجھ رہے ہیں، مگر ماں کتنا بھی بڑا جرم کر دے، کتنا بھی بڑا گناہ کر دے، ماں کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں، میرے چندا جیسا کوئی نہیں، میرے شہزادہ جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ تو جواب ملا اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے، تو جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے. تیرا رب وہ ہے جو تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے. ماں نے جنم دیا ہے، تیرے رب نے تیرا خلق کیا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا رب فرما رہا ہے پلٹ کر آ جا، پلٹ کر آ جا، پلٹ کر آ جا. کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید افروز میاں سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد. پلٹ کر آ جا. مگر مشکل یہ ہے، نصیحت کی باتیں کہاں ہماری سمجھ آتی ہیں. ہمیں تو لطیفے پسند ہیں، ہمیں تو چٹکلے پسند ہیں. ارے سمجھ آ رہی ہے تو پھر بول دو، بولیے ذرا سبحان اللہ. پلٹ کر آ جا رب کی بارگاہ میں، تو صحیح. مایوس کیوں ہوتا ہے؟ تیرا رب ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. پلٹ کر آ اپنے رب کی بارگاہ میں. افسوس ہم رزق کی تلاش میں تو بھاگتے ہیں، پیسے کی تلاش میں تو بھاگتے ہیں. اور پیسہ تو چاہے کیسا بھی ہو، پیسہ ہی ہو. صرف پیسے سے مطلب ہے گڈی سے، نوٹ سے، کیسے ہی ہو. دلالی کا ہو چلے، کرپشن کا ہو چلے، کمیشن کا ہو چلے، پیسہ 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 پیسہ. اور آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ایک بھوت بہت زیادہ سوار ہے کہ کسی بھی صورت سے کروڑ پتی بن جاؤں راتوں رات. جب صبح کو اٹھوں تو صاحب اخبار کی سرخیوں میں میرا فوٹو چھپا ہوا ملے کہ فلاں کے شہزادے کروڑ پتی بن گئے ڈریم لیول سے. کروڑ پتی، پیسہ پیسہ پیسہ. پہلے جوا کھیلتے تھے، ندیوں کے تالاب کے کنارے جاتے تھے، قبرستان میں جھاڑیوں میں بیٹھ کے کھیلتے تھے. اب تو ہر بستر پہ جوا ہے. اور میری نظر میں نے سروے کی، ایسے ایسے لوگ جن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنے برباد ہو گئے آن لائن گیمنگ کے مطلب چکر میں. ایک کو کروڑ پتی بناتے ہیں، نہ جانے کتنے کروڑوں کو برباد کرتے ہیں. اور افسوس تو یہ ہوتا ہے، اچھا سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل نہیں آ رہی یا زیادہ آ رہی ہے؟ جی جی. تو پھر بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے جس مقصد کے تحت جلسہ ہے یہ جلسہ کامیاب ہو. اللہ کرے ہم میں سے کوئی عمل پیرا ہو جائے، آمین انشاءاللہ. افسوس تو یہ ہے، ہندوستان آپ جس ملک میں بستے ہیں، اپنے آپ کو سیلیبریٹی، ہیرو، کرکٹر کہلانے والے لوگ جنہیں دنیا آئیڈیل اور سپیریئر مانتی ہے، ایک طرف اسکیم چلائی جاتی ہے دیش کو جوئے سے، سٹے سے پاک کرنا ہے، اور دوسری طرف کرکٹر، سیلیبریٹی، ہیرو ٹی ویوں کے پردوں پہ آ کے پرچار کرتے ہیں ڈریم 11 پہ ٹیم بنائیے کروڑ پتی بنیے. ارے ہوتا ہے یا نہیں؟ ایڈ سب کے پاس آتا ہے، اور کچھ سیکنڈ دیکھنا پڑے گا، اسکپ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا؟ نشے کا پرچار کیا جا رہا ہے، یہ والا گٹکا کھائیے اس میں زیادہ سواد ہے. اور ایک طرف یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ ملک کو نشے سے آزادی دلانا. نشہ بینڈ نہیں ہو رہا، شراب ختم نہیں ہو رہی کیونکہ اس سے ٹیکس بہت آتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے اگر گہرائی میں جایا جائے
تو نشے اور شراب کی وجہ سے جتنے نقصانات ہیں، ایکسیڈنٹ یا عصمت دری، طلاق، کتنے ہیں، ان کی وجہ سے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے پتہ لگے گا ٹیکس سے بہت آگے پہنچ جائے. ارے ہے یا نہیں؟ مگر ہر ایک کے ذہن میں یہی بھوت، کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں. اور باپ بھی یہی کہہ رہا ہے. اگر پڑوس میں کوئی ہے اور وہ بچہ پیسے کماتا ہے اور یہ کم لے آئے، اس کی 20,000 کی سیلری ہے، یہ باپ کو کسی مہینے 25,000 لا کے دے دے، تو باپ یہ نہیں پوچھے گا یہ 5,000 ایکسٹرا آئے کہاں سے. شاباش میرے بیٹے، دلالی کھائیے، اگلے مہینے اور زیادہ کھانا، 30 لے کے آنا. فرنیچر کے کام میں دیکھو تو دلالی ہے، راج مستری کو دیکھو تو سیمنٹ سریے میں دلالی ہے. ارے کوئی سی جگہ ہے جو چھوٹ ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کو دیکھو تو ٹیسٹ میں، ایم آر آئی میں، سٹی سکین میں، فلاں میں دلالی. اتنے بڑے پڑھ لکھنے کے باوجود انسان نہیں بن پائے. ارے ریئل ہے بھائی، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، پرسنلی کسی پر تقریر نہیں ہو رہی ہے، مگر یہ حقیقت ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم پڑھ بہت گئے، مگر جیسے پڑھنا چاہیے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، طبیب سب بننے سے پہلے انسان تو بن جاؤ. بولو ذرا سبحان اللہ. ابھی رنگ چڑھا نہیں ہے جو چڑھنا چاہیے، بولیے ذرا سبحان اللہ. بنی اچھی بات ہے مگر سنو، ایسے بھی بہت کیس ہیں، علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے گئے، 1 سال پڑھے نہیں ہے، نیت یہاں بن رہی ہے. اب امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، بولے تمہیں کیا پتا، نہ ٹوپی کی ضرورت ہے، الٹی سیدھی. ارے ہے یا نہیں ہے ایسا؟ وجہ کیا رہی، کمی کہاں ہے؟ بننے پروفیسر گئے تھے، پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، انسان بننے گئے تھے، پتہ لگا عقیدہ بیچ کے آ گئے. مجھے بتاؤ، دولت سے پہلے، شہرت سے پہلے، ڈگری سے پہلے، ہر ایک چیز سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے. بہت سبحان اللہ. ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو کمی کہاں رہ گئی؟ کمی یہ رہ گئی یہ دوسری طرف تو چلا گیا، اس طرف نہیں آیا. کاش کتنا اچھا ہو تو ججمنٹ کی کرسی پہ بیٹھا ہو، اللہ کرے تو جج بن جائے، ایک ہاتھ میں ہندوستان کا قانون ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن ہو. بولو ذرا سبحان اللہ. اور پھر اعلان کرے ہمارے یہاں فیصلہ رشوت نہیں، پیسہ نہیں، منہ دیکھ کے نہیں، رشتہ داری نہیں، خاندان نہیں، ہمارے یہاں فیصلہ وہ کیا جاتا ہے جس پر انصاف ہو. سبحان اللہ سبحان یہی اللہ. تو مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہی تو ہمارا دین ہے. آج دنیا تمہیں مار رہی ہے، تم ہی مارے جاؤ، تم سے زبردستی مذہبی نعرے لگوائے جائیں اور دوش دروہی بھی تم ہو. تمہیں سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کہ سچے ہو یا نہیں ہو ہندوستان میں. کیوں بھائی؟ ہماری بہن بیٹیوں کو ہماری بہن بیٹیوں کو ارتداد کی طرف لے جایا جائے، مہمیں چلائی جائیں، ہمارے نوجوان بھائیوں کا اجتماعی قتل کر دیا جائے، ہمارے گھروں پہ چڑھ چڑھ کے اپنے مذہبی جھنڈے لگا دیے جائیں، پھر بھی ہمیں ہی اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں. تو بہت جلدی تقریر ختم کر رہا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی وجہ تلاش کی؟ اور جیسے چل رہا اگر ویسے ہی چلتا رہا تو یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی نسلیں یہ غلام بنتی ہوئی نظر آئیں. ابھی بھی ہماری قوم میں ہے 15 16 سال 18 سال کے جب آؤ نا تقریر کے بعد میں 2 بجے 3 بجے ٹھوک 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 آگے پکڑ پکڑ. پب جی کا نام سنا؟ ارے سنا ہے، ماہرین ہوں گے کچھ پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہوں گے جلسے میں ضرور. فری فائر پتہ نہیں کون سے فائر ہیں، ٹھوک 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 ٹھوک. اور جب رات کو سو گیا تو پھر سوتے سوتے بھی ٹھوک 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 ٹھوک. آگے. اب 2 بجے ابا پریشان ہو کے فون کر رہا ہے، بولے حضرت پتہ نہیں کس نے کروایا. میں کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ٹھوک ٹھوک کسی نے نہیں کروایا، اس کو پب جی نے کروایا، اس کا کروانے والا پب جی ہے. کرانے میں تو اتنا انٹرسٹ ہے کہ بس کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، حالات ہی خراب ہیں قوم کے. اور کام بھی بہت آسان ہے یہ.
जो ये काम है ना, जो आज के दौर में चल रहा है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, ये काम इतना आसान है, इसमें जमा नहीं निकालनी पड़ती है। कोई भी कारोबार करोगे पहले जमा तो निकालोगे भाई, 70 रुपए की लाए हो तो बेचो, 80 की बिकेगी तो बेच दोगे। एक काम ऐसा कि उसमें कोई जमा ही नहीं है, प्रिंट चलना है, प्रिंट। एक तावीज मैंने देखा, वो खातून बोली हजरत जिस दिन से बांधा है उसी दिन से आराम है। मैंने खोल के तो देखूं क्या है इसमें क्या नहीं है। उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, सिग्नेचर हुए थे, और कहना यह था कि साहब उसी दिन से फायदा है। बताया मुझे पक्का वाला चाहिए, 11 दे दो, मेरी 3 मंजिला बन जाए, मेरे पड़ोसी की ढा जाए। अल्लाह अल्लाह तुम देते हो, उड़ाते हो, और जुमे के दिन अपने इमाम को 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते। करते हो? 10 रुपए का मुसाफा तक नहीं कर सकते आप लोग। ये हमारी कौम के हालात है। क्यों? अरे जुमे में कितने नमाजी होते हैं? कितने होते हैं मस्जिद में? एक मस्जिद में कम से कम बता, 200-250 तो होते ही होंगे। 500, 10-10 रुपए दिए तो कितने हो गए? 5000। किसी की जमीन बिक गई, अरे किसी के कारोबार पे घाटा हुआ, किसी की क्रेटा फाइनेंस की वजह से खिंच के चली गई कंपनी को, है? फिर नहीं देंगे, बीमारी में उठाएंगे। अगर कोई गड़बड़ जो न खुद नमाज पढ़ता है न मुरीदों से पढ़वाता है, उनके पीछे चला जा रहा है, उन्हें धड़ी भी दे रहा है, उन्हें नोट भी दे रहा है, ऐसे ऐसे पीर, जितना बड़ा मुसाफा, जितना बड़ा लिफाफा, इतना मोटा मुसाफा, और अगर कोई 10-20 रुपए का मुसाफा करे तो उंगलियों से मुसाफा उड़ा रहे हैं। सब कुछ है, मगर मुझे बताओ वो इमाम जो तुम्हारी हर खुशी में शरीक होता है, हर गम में शरीक होता है, अल्लाह अल्लाह तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे 10 देते हो, 10 देते रहो, मगर एक माहौल बना लो, जब भी जुमा आएगा अपने इमाम से मुसाफा जरूर करेंगे, खाली नहीं करेंगे, चाहे 10 रुपए दे चाहे 20 रुपए दे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये मत सोचना कि इमाम साहब ने मुझसे कह दिया डील हो गई, डील हुई भी नहीं है। अरे डील समझ रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई है। ये जलसे बहुत कम मिलते हैं जिसमें कोई मौजू नहीं दिया जाता। आज के जलसे में कोई मौजू नहीं दिया गया, मगर जलसा देख के महसूस हो रहा है कि जलसे में तकरीर कैसी होनी चाहिए। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देंगे? अरे इमाम साहब को देना तो बहुत दूर की बात, खाली मुसाफा तक तो हो ही नहीं रहा। 2 रकात पड़ी, मुसल्ला दबाया, सबसे बाद में मस्जिद में आए, वो चप्पलों में मुसल्ला बिछाया, पड़ी 2 रकात, चले गए। अल्लाह, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, हमने दीन समझने की सीखने की कोशिश ही नहीं की। अरे अल्लाह का कितना बड़ा करम है, तुम ऐसे खित्ते में पैदा हो, हर घर में हाफिज कुरान आलिम दीन नजर आ रहा है। तुम्हारा गनीमत नगर शाहपुर बहुत मशहूर बस्ती है। हम गजरोला पढ़ने के लिए गए तो पता लगा पूरे गजरोले का मदरसा शाहपुरी से और गनीमत नगरियों से भरा हुआ है। पता लगा मंजर इस्लाम पढ़ने गए तो वहां भी एक कमरा है शाहपुरियों का। ऐसे खित्ते में पैदा हो, कितने हाफिज कुरान, कितने आलिम दीन, मुफ्ती महबूब साहब किबला जैसी हस्तियां तुम्हारी बस्तियों में मौजूद हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी शहर है कि पूरे पूरे शहर में एक भी आलिम नहीं है। वाह बात, एक भी आलिम नहीं है। और जो फिक़ह पर तसल्लुब और मजबूती के साथ पकड़ तुम्हारे क्षेत्र में है, यूपी में है, और यूपी में मुरादाबाद और बरेली मंडल कहीं नहीं मिलेगी देखने को। दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी, मस्र, हाथ मारा पीछे से, आगे बढ़ जा, कोई सी भी पढ़ रहा हो, कोई मतलब नहीं है, दाढ़ी हो, लिबास का कुछ नहीं, पढ़ा दे जैसे भी पढ़ानी है। अगर यहाँ का इमाम चौराहे पे बीड़ी पी ले तो तुम बात करते हो कि नमाज होगी या नहीं होगी। अरे फोन आते हैं, बोले इमाम साहब हमारे बीड़ी पीते हैं कि नमाज हो जाएगी। मैंने कहा जो तू सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, अरे ऐसे भी आते हैं, जाके देखते हो कि उनकी उंगली टिकी हुई है या नहीं है। ये बताओ, ये अक्ल इदराक, ये अक्ल फहम तुम्हारे अंदर आई कहां से है? इतनी सोच कहां से आई कि इमाम कैसा होना चाहिए, कुरान शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए, वो फराइज और वाजिबात अदा कर रहा है या नहीं कर रहा? इतने सलीकेमंद हो तुम,
یہ خدا کا کرم نہیں ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اللہ اللہ حضور حافظ ملت جیسی ہستی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور صدر اللہ فاضل کا احسان کہ جامعہ نعیمیہ قائم کر کے حضور اعلی حضرت کا فیضان منظر اسلام قائم کر کے ہندوستان ہی نہیں نہ جانے کتنے ملکوں میں اللہ اللہ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے، اور اللہ کا کرم ہے آج ہمارے گھروں میں جو ہر گھر میں ہر بستی میں حافظ قاری عالم مفتی نظر آ رہے ہیں، یہ کسی اور کا نتیجہ نہیں، یہ انہی علماء کا نتیجہ ہے، انہی مدارس کا نتیجہ ہے۔ نعرے تکبیر، اپنے ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا لہرا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسند اعلی حضرت حضرت علامہ سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسند اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی رضوان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء سبحان اللہ۔ حضرات خطیب اہل سنت مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی محمد رضوان نوری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ سید صاحب قبلہ کے بعد شیر خان بھائی کا کلام ہوگا، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ سکون کے ساتھ تشریف رکھیے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ منبر پاک پر دیکھ رہے ہیں استاد ذی وقار، ماہر درسیات، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد رضوان نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم مدلل بیان سماعت کریں گے، اور میں بہت جلدی اپنی بات پوری کروں۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے اللہ کا، آپ ایسے خطے میں پیدا ہو، گھر گھر مدرسہ ہے آپ کا۔ افسوس یہ ہوتا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے آج پوری دنیا شر پسند لوگ مسجد، مدارس اور علماء کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ ارے ہیں یا نہیں ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہی مدرسوں میں تالے لگوا رہے ہیں، سیاست کی وجہ سے یا کسی اور اختلاف کی وجہ سے۔ دنیا مدرسوں کو، علماء کو مٹانا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی لگا ہوا ہے لائن میں، اور پھر ڈھنڈورا پیٹیں گے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے علامہ عاقل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم سے عرض کی حضور کوئی نصیحت فرمائی، وہ نصیحت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارے استاد محترم ہیں منظر اسلام، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمیشہ بڑوں کا مؤدب رکھے۔ اللہ پاک ایسا علم، ایسی دولت نہ دے جس سے گمراہیت یا تکبر آئے، اللہ کرے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ شرع کا پابند بنائے۔ تو استاد محترم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھا دے، دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ ابھی سمجھے نہیں؟ بول دو، ابھی سمجھے نہیں آپ؟ ہر ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھائے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا حشر میں باپ سے اولاد کے بارے میں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ بچوں پر ہی حق ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بیٹے کو پکڑ کر لایا، حضور یہ میرا بیٹا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، سب کو شتم کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، زجر و توبیخ کی ڈانٹا، کیا تو نے قرآن کی آیتیں نہیں سنی؟ کیا تو نے حدیث مصطفیٰ نہیں سنی؟ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ نے ڈانٹا۔ جب بات مکمل ہو گئی تو بچہ کہنے لگا، حضور اگر کچھ اجازت ہو تو عرض کروں؟ ارشاد فرمایا، جی کہی کریے۔ کہ حضور یہ بتا دیجئے، بچوں پر ہی حق ہے یا ابا پر بھی کچھ ہے؟ یہ تین باتیں یاد کر لینا میری، انشاءاللہ تقریر میری۔ ابا پر بھی کچھ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابا پر تین فرض،
कितने? सुभान अल्लाह। नंबर 1 100 बीघे जमीन खरीद के देना, नंबर 2 5 मंजिला मकान बना के देना, नंबर 3 बेहतरीन कार निकाल के देना। बच्चे हो शराबी बन जाएं, जुआरी बन जाएं, कान छिदे हों या कान फटे हों, सब चलेगा। ये 3 काम कर लो बस, कैसे ही हो, इसी पर फोकस है। क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया सबसे पहला फर्ज है अब्बा पर, जब बच्चे की विलादत हो तो इस्लामिक नाम रखे। सुभान अल्लाह। बोल दो, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। अब नाम का मसला ऐसा है, पहले यूट्यूब या सोशल मीडिया खंगाल ली जाती है, फिर बाद में किसी को अगर किसी के ताल्लुक में कोई मौलाना है, बोले हजरत इसका माना बता दो, ये ठीक रहेगा, कोई रखा जाएगा। फर्ज है अब्बा पर इस्लामिक नाम रखना। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है, आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह बेटा दे उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। पुकारने के लिए कुछ भी रख लो, उसका पैदाइशी नाम। अल्लामा ख्वाजा तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली, इनकी कुछ खेती बाड़ी थी, तो इनके खेत में चराई वगैरह या कोई भी चीज इसी तरह की जो जानवरों का चारा है वो लगी हुई थी। चोर आता रात को और काट के ले जाता। आप अरे चोर कहाँ देख रहा है कि अल्लाह का वली है या मुफ्ती साहब है या इमाम साहब है? कितने इमामों के खून चोरी हो गए। चोर देखता है, जलसों से ही ले जाए। वो सारे ऐसे होते हैं, ताड़ लेते हैं कि किसका ठीक है। चोर कहाँ देखता है, चोरी करनी है तो करनी है। अल्लाह वाले की चोरी होने लगी। आपने एक मुरीद को मुतय्यन फरमा दिया कि आप खेत की देखभाली करो। सब मुरीद जो थे वो थोड़ी देर जागते हो, सो जाते हो, सिलसिला जारी रहा। एक दिन आपने इरशाद फरमाया, आज हम खुद खेत पे चल रहे हैं, खुद रखवाली करेंगे। बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लग रहे हो आप। आपने जलसा सुन के दिखा दिया, और इंशाल्लाह इख्तिताम तक ऐसे ही सुनेंगे इंशाल्लाह, हैं इंशाल्लाह। बोलिए। हाँ, बात बात तो सोच रहे हैं, बोले जैसे ही मौका मिले पीछे से निकल जाए। अल्लाह, आप चले गए, रात आ गई, अल्लाह वाले हैं, मुरीद सो गया, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। चोर रास्ता देख रहा था और उसने सोची ये नमाज जब तक मुकम्मल करेंगे तब तक तो काट उठ के काम खत्म। अल्लाह वाले हैं, कोई तोड़ेंगे थोड़ी, हमारी तरह थोड़ी हैं। अगर एकदम कोरोना में पता लगा, अगर किसी ने कह दिया ना बच्चे ने पुलिस वाले आ गए, तो दीवारें कूद कूद के भाग जाए। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो चराई भी है, बरसिंग भी है, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर के काम है। वो अल्लाह वाले हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। वो तेरा जब बोला जाता है जब कोई चीज सामने हो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तेरा जब बोला जाता है, तेरा जमीर जब लाई जाती है जब कोई चीज सामने हो, और अगर सामने नहीं है तो उसको वो बोला जाता है, वो ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन सामने कोई मौजूद हो तो आप ऐसा कर लीजिए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ से मांगा जा रहा है। उससे पहले अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम, अल्लाह की सना। कुरान भी बता रहा है, अगर किसी से कुछ लेना है तो डायरेक्ट मत मांगो, पहले उसकी तारीफ करो। सुभान कुरान अल्लाह। ने हमें ढंग बताया है, पहले अगर किसी से मांगना है तो जाते नहीं कि बस जल्दी से दे दो, नहीं, पहले उसकी तारीफ करो। अरे आप तो इतने नेक हैं, आप तो माशाल्लाह इतना खर्च करते हैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कुरान हमें ढंग बता रहा है, पहले अल्लाह की तारीफ और तौसीफ, पहले अल्लाह की हम्द बयान की जा रही है, बाद में अपने लिए दुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। मुझे बताओ, क्या अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद है? कि अल्लाह को आप देख रहे हो? फिर तेरा है क्यों?
बात ये है, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हारी हालत, तुम्हारी पोजीशन ये होनी चाहिए, जब तक तुमने नियत बांधी, तुम्हारा दिमाग चाहे शाहपुर में हो, गनीमत नगर में हो, पीपलसाना, भोजपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हिंद, पाक, अरब, अजम, कहीं भी हो, मगर जब अलहम्दु से शुरू कर दे तो फिर तेरा हाल ये होना चाहिए, जब तू आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो तेरा हाल ये होना चाहिए जैसे कि तू अल्लाह के जलवों में डूबा हुआ है, अल्लाह के जलवों का दीदार कर रहा है। जब नमाज ऐसी होगी तो फिर मजा आता है इबादत में। खड़े हो गए पढ़ने के लिए, चोर आया, चोर अभी गठरी बांधने वाला था, हजरत की आंख खुल गई। आपने इरशाद फरमाया, आपने सलाम फेरा, आपने सलाम फेर लिया, नमाज पूरी कर ली। आपने इरशाद फरमाया कौन? तो जल्दी से इसके मुंह से निकल गया मोहम्मद। बोल दो। आपने फरमाया कौन? इसके मुंह से निकल गया मोहम्मद। तो आपने इरशाद फरमाया जब तू मोहम्मद है तो फिर खेती की क्या बात है? अगर मेरी जान की भी जरूरत है तो नाम है मोहम्मद पे वो भी कुर्बान है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तभी तो बड़े अली का इमाम बोला, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह बेटा दे तो उसका नाम मोहम्मद, पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है बच्चे को दीन सिखाओ। क्या फर्ज है? ये फर्ज है। अगर कोई बच्चा कड़े पहनता है तो अब्बा से पूछा जरूर जाएगा, ये मत सोचना। अगर कोई बच्चा पबजी मास्टर है या ड्रीम 11 का मास्टर है तो पूछा जरूर जाएगा अब्बा से भी, सवाल होगा। ऐसे ही एक इमाम की जिम्मेदारी है पूरे मोहल्ले की, ऐसे ही मुदर्रिस की जिम्मेदारी है पढ़ने वाले बच्चों की, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि सब अपने अपने जिम्मेदार बन जाए। दूसरा फर्ज दीन सिखाना। तीसरा फर्ज है जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह। ये अब्बा पर फर्ज है, ये आपको पूरे करने ही होंगे। समझ गए? हाँ, इंशाअल्लाह पूरे करने होंगे। और फिर देखना, आप अपने बच्चों की घुट्टियों में इसके रसूल की घुट्टियां मिला दो, तुम्हारे बच्चे सब कुछ बन जाएं और सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बन जाएं। ईमान और अकीदा सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, आप पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरी खताओं को माफ फरमा देगा। और हदीस पाक में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब 60 साल के खुद ही नहीं पढ़ रहे तो 7 साल बच्चे को क्या पढ़वाएं? 60 साल के खुद सो रहे हैं। तो इसीलिए आप नमाजी हो गए तो इंशाअल्लाह बच्चे खुद ब खुद नमाजी हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।